السلام علیکم ویورز، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی ریسیٹیشن کریں گے، تلاوت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ مکی ہے، مطلب کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب یہ سورت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے یہ سورت۔ اس کی 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کی آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اس کا ایک آیت اس کی مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، جنوں، انسانوں، جانوروں، جتنی بھی مخلوقات ہے سب کا رب ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے رب العالمین جو پورے دونوں جہان میں جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان سب کی تعریف یہی ہے کہ اللہ کی تعریف، جس نے سب کچھ بنایا۔ تو سب تعریفیں اس رب کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آتا ہے الرحمن الرحیم۔ تو عربی کے قاعدے کے مطابق رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جس کی رحمت بہت وسیع ہو، ایکسٹینسو ہو، ٹھیک ہے، جسے سب کو فائدہ پہنچتا ہو۔ اور رحیم کہتے ہیں اس ذات کو جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، بہت وہ مہربان ہو۔ تو رحمان ان سینس کہ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، کافروں، مطلب جانوروں، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچتا ہے، فائدہ ملتا ہے۔ تو اللہ کی اس رحمان کا مطلب یہ ہے۔ رحیم کا مطلب ہے کہ بہت مہربان، کہ جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ قیامت کے دن جب رحمت اللہ تعالیٰ کی صرف مومنوں پہ ہوگی تو جس پہ ہوگی مکمل طور پہ ہوگی، بلا کسی شک و شبہ کے۔ مالک یوم الدین یعنی کہ روز جزا کا مالک ہے۔ اب روز جزا سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے مالک ہیں، لیکن یہاں پہ روز جزا کا مطلب اس لیے کہ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ملکیتیں دی ہوئی ہیں۔ جیسے دنیا میں لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سب عارضی ملکیتیں ہیں۔ اصل میں روز جزا کے دن بھی اللہ ہی صرف مالک ہوں گے، اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے آگے دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے آگے آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ہم سب کو۔ پہلے اللہ کی تعریف بیان کی گئی اور اب یہاں سے آگے دعا کس طرح کرنی چاہیے وہ بتایا گیا ہے۔ یعنی ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی کو پکارتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کارساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو فار ایگزامپل ہم کسی انسان سے اگر مدد مانگنے جاتے ہیں تو وہ صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، میڈیسن لینے کے لیے، لیکن اصل میں شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جب بھی مانگو مدد اللہ سے ہی مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو اللہ سیدھے رستے پہ چلائیں، ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ جن پہ انعام کیا آپ نے، ٹھیک ہے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان پہ جن پہ غضب ہوا آپ کا اللہ تعالیٰ، ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوں کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلائیں، نہ کہ ان کے راستے پہ جو بہکے ہوئے تھے اور جن پہ غضب ہوا۔ تو یہ دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، تبھی اس کے آخر میں ہم آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ کو ایک مختصر سی تفسیر کا اوور ویو مل گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور ڈو شیئر ود ایوری ون یو نو۔ السلام علیکم۔